السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی والی کلپ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کثیر تعداد میں، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب تک آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، یہی چیز آپ کو زیادہ تر جو ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور دوسری جگہ علماء کے بیانات میں ملے گی۔ لیکن تمام ہی احادیث کو اگر ہم ڈھونڈتے ہیں اور کھنگالتے ہیں تو ہمیں 13 قسم کے لوگ مل جاتے ہیں کہ جن 13 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 13 قسم کے لوگ کون ہیں، وہ جاننے سے پہلے ہمیں اس بات کا عزم اور ارادہ کر لینا چاہیے کہ اگر خدا نہ کرے ان 13 لوگوں کی جو بیماریاں ہیں، 13 قسم کے لوگوں کی، ان میں سے اگر ایک بھی بیماری ہمارے اندر پائی جاتی تو ہم اس سے توبہ کریں آج سے ہی اور ارادہ کریں اس بیماری کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں کہ ان میں سے صرف جس کے اندر ایک ہی بیماری ہو، یہ نہیں آیا احادیث میں کہ جس کے اندر یہ 13 بیماریاں ہوں، بلکہ جس کے اندر ایک یہ بیماری ہو، کوئی بھی ان 13 میں سے، اس شخص کی اس رات میں ہی مغفرت نہیں ہوتی، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رات میں بھی جو ہے محروم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نہیں فرماتے۔ حالانکہ یعنی مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے، لیکن یہ 13 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان کی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ کہیں تو اعلان لگا کر لوگوں کی مغفرت کی جا رہی ہے اور کہیں یہ کہ مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ان 13 میں سے اگر کوئی بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس بیماری کو جو ہے اپنے اندر باقی نہ رکھیں، ورنہ ہم بڑے نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز ہے شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ ایک ایسا جرم، ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذات میں صفات تو مسلمان نہیں کرتا، اس بات کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفت شریک کرنا مطلب یہ کہ اس کو خدا مان لینا، اس کی عبادت کرنا، تو یہ کام تو مسلمان نہیں کرتے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک کام مسلمان کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں مالک ہونا، رازق ہونا، عالم الغیب ہونا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو انسان کو اولاد دیتا ہے، اولاد لیتا ہے، لیکن ہم نے اپنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ صفات ہم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دے رکھی ہیں کہ فلاں پیر صاحب وہ بیٹا دیتے ہیں، فلاں بزرگ وہ گھر کے کاروبار چلا دیتے ہیں، فلاں بزرگ وہ یہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اگر شرک کرے گا بندہ تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا جو گناہ ہے، بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات میں شرک کرنے کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جائز کاموں میں ایک چیز میں بڑھا رہا ہوں، والدین کی جو بھی جائز کام ہے والدین کے، اس میں اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس کی اس رات میں ہی مغفرت نہیں ہوگی۔ والدین کے تعلق سے قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ فرمایا کہ وبالوالدین احسانہ، کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو والدین کے ساتھ یہ حکم ہے کہ والدین کے تمام ہی جائز کاموں میں ان کی جو ہے فرما برداری کی جائے، ناجائز کاموں میں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ تیسرا جو گناہ ہے، تیسرا جو عیب ہے وہ ہے کینہ رکھنا۔ اگر کسی کے لیے دل میں کینہ ہے تو پھر ایسے شخص کی جو لوگوں کے لیے دلوں میں کینہ رکھتا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی جلد، حسد، جیلسی رکھتا ہے، بلا وجہ اس سے کڑ رہا ہے، تو جو دل میں اپنے کینہ رکھتا ہے کسی کے لیے، ایسے شخص کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 بیماری ہو گئی۔ چوتھی وہ بیماری جس کی وجہ سے اس برکت والی، اس مغفرت والی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ چوتھا گناہ، چوتھی وجہ ہے جادو۔ جادو کرنا، جادو کرانا، جادو سیکھنا اور جادو سکھانا اسلام میں منع ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ایسا کرنے والوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے شرک فی صفات ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے، جس سے والدین کی نافرمانی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، اور کینہ یعنی جیلسی اور حسد کی تو انتہائی نہ رہی کہ یہ معاشرے میں اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چوتھا جو گناہ ہے جادو کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت پایا جا رہا ہے، خاص طور پر ہماری خواتین میں، کہ آئے دن کہ وہ ساس نے کرا دیا، کہ وہ بہو نے کرا دیا، کہ فلاں نے کرا دیا، کہ وہ ایسا، کہ وہ ایسا، کہ اس نے بندشیں کرا دیں، اور یہ جا کر جو ہے جادوگروں کے پاس اور وہاں تعویذ گنڈے والوں کے پاس جا رہی ہیں۔ اور اللہ کی پناہ کہ ایک تو یہ ویسے ہی گناہ ہے گھر سے باہر نکلنا، دوسرا یہ کہ غیر محرم سے باتیں کرنا، اور پھر یہ کہ غیر محرم کے ساتھ بے پردہ ہو کر بیٹھنا، XYZ بہت سارے گناہ اس چیز میں شامل ہیں۔ تو یہ اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو چوتھی وجہ، چوتھا گناہ ہے جادو کرنا۔ پانچویں وجہ، پانچواں گناہ جس کی وجہ سے بندہ، جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، یعنی مال اسٹاک کرنا۔ مال اسٹاک کرنا عام طور پر گناہ نہیں ہے، یعنی آپ اپنے گھر میں مال اسٹاک کر کے رکھنا چاہیں، اپنی دکان میں، اپنے گودام میں، تو ناجائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پر وہ مال جمع کر کے رکھنا جس کی ضرورت لوگوں کو ہو اور وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو، وہ جمع کر کے رکھنا۔ ایسا ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور ایسا شخص وہ گناہگار ہے
کہ جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے جب کبھی افواہ اڑی تھی کہ نمک مہنگا ہو گیا تو لوگوں نے نمک کا اسٹاک کیا تھا، دیکھا تھا لوگوں نے نمک بہت بہت مہنگا بیچا تھا۔ اور ابھی دیکھا تھا جب وبا آئی تھی تو لوگوں نے سینیٹائزر اور اسی طرح ماسک کتنے کتنے مہنگے بیچے ہیں کہ ماسک جو ہے 500 روپے تک کے بیچے گئے، وہ ماسک جو آج 500 روپے کے جو ہے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اس طرح کے لوگ جو لوگوں کی ضرورت کے وقت مال کی شارٹیج ہونے کی بنا پر اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں، یا اتنا اسٹاک کر لیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کی ریٹ بڑھا کر بیچتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ چھٹی بڑی وجہ جس کی وجہ سے اس رات میں بھی انسان کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے سود لینا۔ سود لینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے جو بظاہر دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی سود پر بیاج پر لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں اور سود اور بیاج کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہمارا معاشرہ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ساتویں بڑی وجہ، ساتواں بڑا گناہ جس کی وجہ سے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے شراب پینا۔ شراب ایک ایسا عیب ہے جو نہ صرف یہ کہ مذہب اسلام میں برا ہے، بلکہ اس کو تمام ہی مذاہب، بلکہ تمام ہی انسان جن کے اندر انسانیت ہو، جن کے دماغ صحیح ہو، جن کے دماغ میں کیڑے یا گوبر نہ بھرا ہو، وہ شراب پینے والے کو، شراب پینے کو برا سمجھتے ہیں۔ ہم تو کیونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں تو اس کی قباحت اپنے دل میں اور زیادہ محسوس کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے جیسے شراب کو حرام قرار دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی تمامی برائیوں کی جڑ قرار دیا، اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم خنزیر کو حرام قرار دیتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی نے سور کہہ دیا تو اس کی 40 دن تک زبان گندی ہو گئی، اب اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کے نام سے اتنی نفرت ہے۔ لیکن ادھر شراب انڈھیلی جا رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ تو جیسی نفرت ہمیں خنزیر سے، اس سے زیادہ نفرت ہمیں شراب سے ہونا چاہیے، کیونکہ خنزیر تو صرف حرام ہے اور شراب ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ۔ جیسی نفرت انسان اس تصور سے رکھتا ہے کہ اسے پیشاب پلایا جائے یا پاخانہ کھلایا جائے اور وہ کھائے، اس سے زیادہ نفرت اس کو شراب سے ہونی چاہیے، کیونکہ شراب ام الخبائث ہے۔ پیشاب اگر خدا نہ کرے کوئی پی لیتا ہے تو یہ کہ صرف اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، پیشاب پینا ایک گناہ ہے اور کوئی ایسا کرے گا بھی نہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس ملک کے اندر بھی کرتے ہیں، تو ایک مسئلہ الگ ہے، پیشاب پیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی پیشاب پیتا ہے تو پیشاب پینے سے اس کا ایسا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ وہ جیسا شراب پینے سے ہوتا ہے، اور شراب پی کر لوگوں میں آدمی کیا کیا کرتا پھرتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ آٹھویں بڑی وجہ، آٹھواں بڑا گناہ، وہ جس کی وجہ سے اس رات میں انسان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ بڑا گناہ ہے چغل خوری کرنا، یعنی ادھر کی ادھر لگانا۔ جو شخص چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، وہ لوگوں میں فساد پیدا کرتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ پھیلانا جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دوسری یہ کہ حدیث شریف کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک تو یہ جو ہے بڑی برائی ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ اس رات میں تو مغفرت ہوگی نہیں، پھر اس قیامت میں بھی نہیں ہوگی، جنت میں بھی نہیں داخل ہوگا۔ تو ایسے شخص کو، یعنی ایسے لوگوں کو جن کے اندر اگر ہمارے اندر ہی برائی پائی جاتی ہے تو ہمیں ان برائیوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ نواں گناہ، نویں بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس رات میں بندے کی مغفرت نہیں ہوتی، زنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر سیکسول ڈیزائرز بھی رکھے ہیں، شہوت بھی رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس کو پورا کرنے کا، اس کی تکمیل کا ایک جائز طریقہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور وہ طریقہ نکاح کا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر وہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہے، اور ایسے شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ 10ویں بڑی وجہ کہ جس کی وجہ سے بندہ، 10ویں بڑے گناہ کی وجہ سے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم رہتا ہے، وہ بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا۔ یقیناً ایک مسلمان ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، لیکن جہالت کی بنا پر مسلمان کچھ بھی بک جاتا ہے، یہ سنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، یا تو اپنے کہنے کی وجہ سے یا اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر داڑھی کی توہین کرنا، تو داڑھی کی توہین تو توہین داڑھی کی ہے، اور انڈائریکٹلی یہ توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جیسے کہ اگر کوئی جاہلیوں کہہ دے کہ داڑھی والے تو ایسے ہوتے ہیں، جو اکثر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، تو داڑھی والے آپ ایسے ہوتے ہیں، یہ جملہ آپ دیکھیں آپ کا کہاں تک جا رہا ہے، تو اس بات کا آپ خیال کریں۔ 11ویں بڑی وجہ، 11واں بڑا گناہ جس کی وجہ سے انسان اس رات میں رحمت سے محروم رہتا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، وہ بڑا گناہ ہے ناحق قتل کرنا، یعنی کسی کا قتل کرنا۔ ابھی کچھ روز پہلے خبر سننے کو ملی، ایک بدبخت نے، ایک ظالم نے ایک 7 دن کی پھول جیسی بچی کو 5 گولیاں مار دی۔ ایسے واقعات اور بھی سننے کو آتے رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص
جو کسی کا قتل کرے ناحق وہ اس رات اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی کا ناحق قتل کرتا ہے گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر دیتا ہے۔ بہرحال 12ویں بڑی وجہ جس کی وجہ سے انسان اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے وہ ہے رشتے ناطے توڑنا، رشتے ناطوں کو بلا وجہ توڑنے والا۔ اگر شریعت کی وجہ سے کوئی حکم ہے شریعت کا جس کی وجہ سے توڑا ہے، کوئی رشتہ دار ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو پیار سے سمجھایا جا رہا ہے وہ نہیں باز آ رہا ہے، سود کھاتا ہے مثلا، اس کو سمجھا رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کی، تو ہم نے اگر اس کو جو ہے اس سے رشتہ توڑ دیا اس بنا پر کہ سود کھاتا ہے، جب تک سود کھاؤ گے ہم آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے، آپ کے گھر کا پانی نہیں پئیں گے، بالکل جائز ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ صرف اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، یا آج کل جیسے چل رہا ہے کہ جو رشتہ دار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اپنے رشتہ دار سے پیسے میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو جو رشتہ دار بیچارہ غریب رہ جاتا ہے اس سے قطع تعلق شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس رات میں بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات میں جس گناہ کی وجہ سے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی وہ 13واں اور آخری گناہ ہے شلوار یا پینٹ یا تہبند یا کوئی بھی چیز آپ جو پہنے ہوئے ہیں اس کو ٹخنوں سے لٹکا لینا۔ ایسا شخص کہ جو شخص اپنی تہبند کو، اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں کریں گے۔ جو شخص ٹخنے اپنے ڈھانکتا ہوگا اپنی پینٹ شلوار یا پاجامے سے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اور ایسے شخص کے تعلق سے حدیث میں یہ حکم ہے کہ وہ شخص جو اپنے پائنچوں سے یعنی اپنے پینٹ شلوار یا تہبند کے پائنچوں سے اپنی ٹخنوں کو ڈھانکتا ہے ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ 13 وہ گناہ تھے کہ ان میں سے اگر ایک گناہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو آج ہی اسے توبہ کر لیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، ورنہ اس رات بھی ہماری مغفرت نہیں ہوگی، الا یہ کہ ہم اس رات میں ارادہ کر لیں کہ ان گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور پکی توبہ کرتے ہیں، تب یہ کہ مغفرت طلب کی جائے تب مغفرت ہوگی۔ ورنہ کوئی اگر ان 13 گناہ میں سے کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہے اور وہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے اور پھر وہ ساری رات توبہ کرتا رہے، گناہوں کی مغفرت کرتا رہے اور اس گناہ پر ڈٹا رہے کہ یہ گناہ کرنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہے، تو شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی ان 13 بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس رات کی برکتیں، اس رات کی فضیلتیں حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔